ذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ سبحانہ و تعالی نے یہودیوں کی خباثتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل پردے میں، ہمارے دل بند ہیں۔ معنی یہ تھا کہ ہم پہلے ہی سن کے پور ہو گئے، اب اور نبوت پہ ایمان لانا اور دین کو سمجھنا اس کی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے دل میں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل ایسے پردے میں ہیں کہ تمہاری بات ہمارے دل تک پہنچتی ہی نہیں۔ ہر پیغمبر کو یہی کہتے تھے، جو بھی پیغمبر آتا، جو قوم یہودیوں کی اس وقت ہوتی، بنی اسرائیل کی، تو یہی کہتے تھے ما نفقه کثیرا مما تقول، ہمیں تمہاری سمجھ نہیں آ رہی۔ اس میں وہ فخر کرتے تھے، فخر محسوس کرتے تھے، استکبروا، اسی میں تکبر ہے۔ آج بھی صورتحال یہی ہے، سمجھا لے نماز کے لیے تو وہ یہی کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہمارے دل تک تمہاری بات پہنچتی۔ اعتراض بیان کرنے والوں پہ کرتے ہیں کہ لو جی دل سے نکلے بات تو دل پہ اثر کرتی، یہ دل سے کہتے ہیں۔ ایسے ایسے ہلے بہانے ہر قوم کے شاطر لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے دل بند نہیں ہیں بلکہ ان پہ اللہ کی طرف سے ویسے ہی لعنت ہو گئی، بکفرہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، نہ شکریہ نافرمانی کر کر کے، گناہ کر کر کے اللہ نے ان پہ پکی لعنت کر دی۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے الطرد من الرحمہ،
کہ رحمت سے دھدکار دیا جانا۔ کئی دفعہ یہ لعنت نسلوں پہ ہوتی ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرلا تمہیں جہاں ملے اس کو فوراً قتل کرو، کرلی چھپکلی جدھر ملے اس کو فوراً قتل کرو، پہلی ضرب پہ جو قتل کرے گا اللہ اس کو 100 نیکیاں عطا کرے، جو 2 میں قتل کرے اللہ اس کو 50 نیکیاں عطا کرے۔ اس کی کیا وجہ؟ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہ جب آگ جلائی گئی تھی تو کرلا آگ بھڑکاتا تھا، پھونکتا تھا، اس کے پھونکنے سے حالانکہ ہونا کیا تھا، لیکن اس کی کوشش تھی کہ آگ اور بڑھ کے۔ تو اللہ کے خلیل کے بارے میں جس نے یہ سوچا، اللہ نے اس کی نسلوں کو سزا دی کہ یہ جہاں ملے اس کو مارو۔ کئی ہیں آج بھی جن پہ ایسی لعنت ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی مارتے ہیں، چہرے کو پیٹتے ہیں، خنجر مارتے ہیں، چھریاں مارتے ہیں۔ ایسے کئی ابھی محبت میں کم ہو گئے ہیں، ہاتھ سے صرف اپنے آپ کو مارتے ہیں۔ مارنا ان کو خنجروں کے ساتھ ہی چاہیے، کیونکہ جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے ان کی نسلوں کو اللہ سزا دے رہا ہے۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، بس اوقات اللہ سزا یہ دیتا ہے کہ اللہ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان ایسا حائل ہوتا ہے کہ فیصلہ ہی ذلت والا اللہ کروا دیتا ہے، اور یہ قیامت تک ایسے پیٹتے رہیں، مارتے رہیں گے ایک دوسرے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، کئی کفر میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ اللہ ان پہ لعنت کر دیتا ہے، پھر ان کا واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ لعنت کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان پہ لعنت کرے یا کسی جانور پہ کرے۔ ویسے ہمارے ہاں تو چلتا ہے ہر ایک پہ لعنت، چاہے اس پہ جان ہو پھر بھی ہم لعنت ڈالتے ہیں، جان نہ ہو پھر بھی لعنت ڈالتے ہیں۔ دروازہ نہ کھلے ہم اس پہ لعنت شروع کر دیں، تالا نہ کھلے ہم اس پہ لعنت کرنا شروع کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے تو کسی نے سواری پہ لعنت کر، آپ نے فرمایا اس کو سواری سے نیچے اتارو اور اس سواری کے اس کو قریب نہیں آنے دے، پیدل چلو۔ سنن نبی داؤد میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی کسی پہ لعنت کرتا ہے تو لعنت اس کی طرف جاتی ہے جس پہ لعنت کرتا ہے، اگر وہ اس قابل نہیں ہوتا تو اس پہ لعنت کیسے پڑ سکتا؟ پھر وہ آسمان کی طرف لعنت جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہیں اس کے لیے، زمین کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ یہ تو لعنت کر کے بھول گیا ہے لیکن اس کی لعنت کی وجہ سے ہلچل مچی ہوئی، محلے داروں کے پاس وہ لعنت جاتی ہے لیکن کوئی اس کے قابل نہیں ہوتا، آخرکار فرشتے اس لعنت کو پکڑتے ہیں، ڈالنے والے کے منہ پہ مار دیتے ہیں کہ جس کو تو نے لعنت کی وہ تو اس قابل نہیں تھا، یہ لعنت تجھ پہ ہی پڑ رہی۔ اس لیے یہ لعنت کا کچھ چھوٹا لفظ نہیں ہے، اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت،
جو قیامت کے دن پہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، وہ جب بات کرے تو اچھی کرے وگرنہ خاموش رہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ کہتا ہے تمہارے دل بند نہیں ہے، اصل میں اللہ نے ان پہ لعنت کر دی تھی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، پھر اس دل پہ اثر نہیں ہوتا، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، دل نرم نہیں ہوتا، پھر دل سخت ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی حد کو توڑتا ہے، نُکِتَتْ عَلَى قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، اس کے دل پہ سیاہ دھبا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر تو توبہ کر لے، معافی مانگ لے سچے دل سے، تو وہ اللہ صاف کر دیتا۔ اگر پھر اور گناہ کرے تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے، پھر اس میں اللہ ایسی مہر لگاتا ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، دل پہ زنگ ایسا چڑھ جاتا ہے اس کو اثر ہی نہیں ہوتا، پھر دل سخت ہو جاتا ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان پہ اللہ نے لعنت کر دی ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ ہر دور میں ایمان والوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے، تعداد کی کثرت حق والوں کی دلیل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو پاکستانی عوام اسلام کے نام پہ پاکستان بنا، کلمے کے نام پہ یہ ملک بنا، اور حکومت کس کی ہے؟ جس طرف لوگ زیادہ ہو۔ اللہ تو کہتا ہے بل اکثرهم لا یعقلون، لوگوں کی اکثریت کو تو عقل ہی نہیں ہوتی۔ قلیلا ما تذکرون، نصیحت حاصل کرنے والے لوگ تو تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہ حکومت اس کو دیتے ہیں جن کے پاس اکثریت ہو، تو پھر ڈاکو چور ہی آتے ہیں، پھر قوم کا خون چوسنے والے، لوٹنے والے، اپنی نسلوں کو سنوارنے اور نوازنے والے ڈاکو ہی آتے ہیں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، حقیقت یہ ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والے، مضبوط ایمان والے، وہ لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ کثرت کی دلیل نہیں ہے، کہتے ہیں فلاں نے جلوس نکالا، قاری صاحب اتنی عوام، تو اکثریت تو بیوقوف ہوتے ہیں۔ کثرت جو ہے وہ حق کی دلیل نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں ایک آدمی آیا، عمر بن عباسہ، کہتے ہیں کہ جہلیت میں بھی مجھے بتوں سے نفرت، میں نے سنا مکہ میں ایک آدمی ہے وہ بتوں کی مخالفت کرتا ہے، تو میں آیا تو دیکھا سارے ہی مخالف تھے، ان کے سارے ہی دشمن تھے۔ میرے نام لینے کی بات ہے وہ تو مجھ پہ ٹوٹ پڑے، تم نے ان کو کیا کہا؟ خاموش ہو جاؤ، ان کا نام لوگے لوگ تجھے بھی ماریں۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے مخفی ملاقات کی، تو میں نے پوچھا آپ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول، اللہ کا پیغام، کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ میں رشتہ داریوں کو ملانے کے لیے آیا ہوں، بتوں کو توڑنے کے لیے آیا۔ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا اس دین پہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حر و عبد، ابھی تک تو دو بندے، ایک غلام ہے ایک آزاد، ایک جناب ابوبکر صدیق ہے، ایک سیدنا بلال، صرف دو ہیں، دوسری طرف پورا مکہ ہے،
تو اللہ کہتا ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ایمان والے لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، بے وقوف اور کفر پہ اور شیاطین کا اللہ کار وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ اپنے محلے کا اندازہ لگا لیں، نمازی کتنے اور بے نماز کتنے۔ ہمارے ہاں بے نمازوں کو سیانہ سمجھتے، حالانکہ جس کی زندگی میں اللہ کے آگے جھکنا ہی نہیں ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہی نہیں ہے، وہ عقل مند کہاں سے، وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔ جس اللہ پاک نے اس کو آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، کان دیے، دل و دماغ دیے، اگر دماغ کی ایک تار ہی اللہ ہلا دے، اس کے گھر والے اس کو نکال دے۔ سب کچھ اللہ چلا رہا ہے، دل چلا رہا ہے، دماغ چلا رہا ہے، گردہ چلا رہا ہے، اور کسی چیز کا بل بھی نہیں آتا۔ مفت میں اللہ نے ساری نعمتیں عطا کی، یہ نعمتیں استعمال کر کے زندگی میں اللہ کے آگے جھکنا ہی نہ ہو، سجدہ کرنا ہی نہ ہو، تو یہ تو بدترین انسان ہے۔ اللہ نے تو کہا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ اللہ کہتا ہے سورج سجدہ کرتا ہے، چاند سجدہ کرتا ہے، آسمان سجدہ کرتے ہیں، زمین سجدہ کرتی ہے، اللہ کے آگے جانور اور چوپائے، کتے، بلے، خنزیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ کا عذاب ایسا حق ہو گیا ہے کہ ان کو سجدے کی توفیق ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانور بھی مجھے سجدہ کرتے ہیں، بل ھم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو نماز کے ٹائم سوئے ہوئے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ایمان والے لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ہر دور میں ہر پیغمبر کو جواب یہی ملا ہے کہ ہمیں تمہاری سمجھ ہی نہیں آتی۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں قُلُوبُنَا، ہمارے دل غُلْف بند ہے، تمہاری آواز تمہاری بات ہمارے دل پہ اثر ہی نہیں کرتی۔ یہ پیغمبروں کو جواب دیا۔ کوئی اور آج کا خطیب کیا چیز کہ آج کے خطیب کو کہے کہ تمہاری تو بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ ایسے بیوقوف لوگ تو پیغمبروں کو بھی کہتے رہے کہ تمہاری بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، پیغمبر بھی اوپر اوپر سے سمجھاتے جاتے، دل سے نکلی بات دل پہ اثر کرتی، دل پہ اثر تب کرتی ہے دل نرم ہو، زرخیز ہو، اس پہ اللہ کی طرف سے مور نہ لگی ہو، پھر دل پہ اثر ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پکی مور لگی ہو تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اگر اللہ کے پیغمبر زندہ ہو کے اس کو سمجھانا شروع کر دیں، فرشتے آ کے سمجھائیں، اس کے رشتہ دار مرے ہوئے قبروں سے اٹھ کے آ کے اس کو سمجھانا شروع کر دیں، یہ پھر بھی نہیں مانے، کیونکہ دل نرم نہیں ہے، دل سخت ہے، دل پہ اللہ کی طرف سے پھٹکار اور لعنت اور دل پہ مور لگ گئی، اور باتیں کرتے ہیں کہ دل پہ نکلے تو آپ دل سے نکل۔ یہ ہر دور کے کافروں کی باتیں رہی۔ وقالو، اور وہ کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دل تو پردے میں ہیں، ہمارے دلوں تک آپ کی بات پہنچتی، بل لعنہم اللہ، اللہ کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان پہ اللہ نے لعنت کر دی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں بند ہیں، اس تک بات پہنچتی ہی نہیں، بل لعنہم اللہ، بلکہ ان پہ اللہ نے لعنت کر دی بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، ہمارے دلوں کو نیک لوگوں والے دل بنائے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا آخرت میں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔